روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ موت آنے والی ہوتی ہے تو فرشتوں کو اس کی اطلاع کر دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ایک فرشتہ ہے جس کو حافظ کہتے ہیں۔ یہ وہ فرشتہ ہے جو لوگوں کا رزق لے کر اترتا ہے۔ تو پہلے اس کو پتہ چلتا ہے کہ انسان مرنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا رزق اترنا ہی بند ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کا رزق اترنا بند ہو جاتا ہے تو اس کو اطلاع مل جاتی ہے کہ اب اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ حالانکہ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ ایک درخت ہے اور اس درخت پر جتنے انسان ہیں کائنات کے، اس کے ہر پتے پر انسان کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب آدمی بیمار پڑتا ہے تو وہ پیلا ہو جاتا ہے، اور جب مرنے والا ہوتا ہے تو وہ سوکھ کر ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ اس پر بھی فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون دنیا سے جانے والا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے جو اس سے متعلق عملہ ہے فرشتوں کا، جو ان کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ فرشتوں کی الگ الگ ڈیوٹی ہے۔ جو موت دینے والے فرشتے ہیں، اصل تو موت اللہ کے حکم سے دی جاتی ہے۔ روح نکالتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور ان کے ساتھ فرشتوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اور جیسا انسان ہوتا ہے اس کے مطابق فرشتوں کی تعداد زمین پر اترتی ہے۔ اگر ایک عام مسلمان ہے تو کم سے کم 500 فرشتے اس کی روح کے نکلتے وقت حاضر ہوتے ہیں۔ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے تو پھر تا حد نگاہ فرشتے آتے ہیں۔ اور اللہ کا ولی اگر ہے تو پھر فرشتوں کی بہت بڑی جماعت آتی ہے۔ مختلف احوال ہے سب کی موت کے۔ تو جب موت آنے والی ہوتی ہے تو جس سال شب برات ہوتی ہے، جسے لیلۃ البراء بھی کہتے ہیں، اور ہم اپنی زبان میں اس کو شب برات کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ لوگ شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، درخت لگا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، الگ الگ کاموں میں انسان مصروف رہتا ہے، اور اس کا نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ وہ شب برات ہوتی ہے۔ کتنے لوگوں کی روح اس سال قبض ہونے والی ہے، ان سب کے نام، یعنی 15 شعبان سے لے کر 14 شعبان تک پورے سال میں کتنے لوگ مرنے والے ہیں۔ حالانکہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ شادیوں کی تاریخ طے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ عبادت، یعنی ہر آدمی اپنے اپنے کام، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے دنیا سے جانا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ تو یعنی فرشتوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے اللہ کے اذن سے، عطا سے۔ اب یہاں ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں، یہ جتنی روایتیں ہیں اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ مرنے کے دن سے پہلے اس کی اطلاع کسی کو 1 سال پہلے، کسی کو کچھ دن پہلے، کسی کو کچھ دن پہلے، کسی یہ نا اطلاع ہو جاتی ہے۔ لیکن دیتا کون ہے اطلاع؟ اللہ دیتا ہے۔ تو اگر اللہ اطلاع دے تو نبی سے کم درجہ فرشتوں کا ہے، تو ان کو پتہ چل جائے کہ کون کہاں مرے گا، ان کو پتہ چل جائے کہ کون کہاں مرے گا۔ تو رسول اللہ کے لیے یہ بات سورہ لقمان کی پیش کرنا کہ اللہ فرماتا ہے کون کہاں مرے گا کسی کو خبر نہیں، تو حضور کو بھی خبر نہیں، اس سے علم غیب کا انکار کرنا یہ سری جہالت اور نادانی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سورہ لقمان کی آیتیں بالکل صحیح ہے، اور صرف سورہ لقمان کی نہیں بلکہ قرآن کا ایک ایک حرف صحیح ہے،
لیکن اس کو سمجھنے سمجھانے میں چٹنگ ہو رہی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو 5 علوم خمسہ جس کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے کہ یہ خبر نہیں، یہ خبر نہیں، تو اللہ اگر نہ بتائے تو پھر کسی کو خبر نہیں، اور اگر اللہ بتا دے تو پھر فرشتوں کو بھی خبر ہے، مرنے والوں کو بھی خبر ہے۔ اگر اللہ بتا دے، آپ کو بتاؤں، آپ تحقیق کرنا، جب انسان مرنے والا ہوتا ہے تو مرنے سے کچھ دیر پہلے اس کے سر کی جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ معلوم کیجئے، سروں میں جو جوئیں ہوتی ہیں نا، اس کو کاٹ رہی ہوتی، وہ ختم ہو جائے گی، نہیں رہتی۔ آپ معلوم کریں بزرگوں سے جن کو تجربات ہے، تو بھئی وہ جو بھاگ گئی ہے وقت سے پہلے، کسی ان کو خبر دی تبھی تو بھاگی۔ تو قدرت جب جانوروں کو سجھا دیتی ہے قدرت، جب طوفان آنے والا ہوتا ہے، تو یہ تو سائنس کہہ رہی، لوگ تو سائنس کو مانتے ہیں نا، اگرچہ قرآن و سنت کا کہیں نہ کہیں انکار کر رہے ہیں، لیکن جب سونامی آنے والی تھی تو اس وقت تو کتے پرندے وغیرہ جو ہے وہ ان علاقوں کو چھوڑ کر کے بھاگ رہے تھے۔ پرندوں کو بھی ایسا ہوا، جو کامیاب نہیں ہو سکے وہاں سے قبل از وقت ہٹنے میں گئے۔ قدرت کا ایک نظام ہے، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ جب مردے پر عذاب ہوتا ہے تو انسان اور جن کے علاوہ جانوروں بھی اس کو محسوس کرتے ہیں، جانور تک اس کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ حیرت اس بات پر ہے کہ جو چیز لوگ معاذ اللہ جانوروں کے لیے مان لیتے ہیں، وہ چیز اللہ کے محبوبوں کے لیے ماننے میں دقت کیا ہے۔ اور بے شمار ایسے واقعات ہیں، بے شمار، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں نے قبل از وقت بتایا کہ میں جانے والا ہوں۔ بلکہ اللہ والے کچھ دنیا دار لوگ بھی آپ دیکھیں گے، کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کو محسوس ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی اس کا حساب یہ کر دینا، اس کو وہ دے دینا، اس کو یہ لے لینا، یہ اس میں لگ جاتے ہیں مرنے سے پہلے۔ میں آپ کو 2-3 مثال دیتا ہوں اللہ والوں کی، دنیا داروں کی تو کیا دینا۔ جس وقت حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو صابر پاک نے رخصت کیا خلافت دے کر، تو فرمایا کہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہے، اب اس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی، میرا انتقال ہو جائے گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ کہا حضرت پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کا انتقال ہو گیا؟ فیس بک واٹس ایپ وغیرہ کا کوئی دور تو تھا نہیں نا کہ ادھر کوئی مرا ادھر پتہ چل گیا، نہیں بھی مرا تو پتہ چل گیا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی حال ہے، بیچارے کچھ ایسے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ وقت سے اللہ مارے، اس سے پہلے یہ مار دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ جسے نہ مارنا چاہے اسے آپ واٹس ایپ پہ مار سکتے ہیں، فیس بک پہ مار، حقیقت میں نہیں مار سکتے۔ ہماری جماعت کے کئی مشہور مقرروں کو سال میں 2-3 مرتبہ تو لوگ مار ہی ڈالتے ہیں واٹس ایپ۔ میری تک 2-3 مرتبہ لوگوں نے قرآن خوانیاں کروا دی۔ ابھی اسی سال مدینہ منورہ میں تھا، لوگوں کے میسیجز آنے شروع ہوئے، آپ خیریت تو ہیں؟ میں نے کہا مدینہ منورہ میں اتنی خیریت تو کوئی نہیں پوچھتا، انڈیا پوچھوں کہ یہ لوگ تو خیریت سے ہیں، تو پتہ چلا کہ گجرات کے کسی علاقے میں مسجدوں سے اعلانات ہوئے کہ بھئی اصالہ ثواب کی محفل ہے، انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا ہوتا تو اچھا ہی ہوتا، اس لیے کہ مدینے کی زمین کس کے نصیب میں۔ اسی طرح قاری رضی اللہ صاحب علیہ رحمہ اور دیگر لوگوں، غلام محی الدین سبحانی وغیرہ، ان کے انتقال سے پہلے لوگوں نے کئی بار ان کو مارا۔ حد کرتے ہیں لوگ، لیکن یاد رکھیے ہم کسی کی موت چاہیں تو اسے موت نہیں آتی۔ بہرحال میں نے تو ایسی موت کا ذکر چل رہا ہے، آپ زیادہ ڈر نہ جائیں، تو میں نے ایسی تفریح تباہ کے لیے جو ہے وہ بات کہہ دی۔ تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے پوچھا کہ مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کا انتقال ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا جس دن تم سے کرامت کا ظہور ہوگا سمجھ جانا کہ میرا انتقال ہوا۔ اور آپ سے کرامت کا ظہور ہوا، وہی آپ بار بار سن چکے ہیں، چراغ جلتا رہا ہواؤں کے دوش پر، طوفان اور آندھی میں بھی چراغ جلتا رہا، آپ سمجھ گئے کہ انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آمیر کے قلعے سے کلیر شریف جانا ہے، اب وہاں جانے تک پہنچیں گے کب؟ شمس الدین ترک پانی پتی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی سواری اٹھائی اور اٹھانے کے بعد میں سوئے کلیر چل پڑا، مجھے ٹھوکر لگی، ٹھوکر لگ کر گرا میں آمیر کے قلعے کے قریب
جب اٹھا تو میں کلیئر میں موجود تھا. پہنچ گئے, پہنچا دی. اسی طریقے سے حضرت حبیب گوری رضی اللہ تعالی, آپ نے فرمایا کہ میرا انتقال ہو جائے, اور پھر وہ سارا کچھ آپ سن چکے ہیں کہ 12 سال تک آپ کا جنازہ لے کر چلتے رہے. کرناٹک میں آپ کا مزار مقدس موجود ہے. اسی طریقے سے حضرت مخدوم بہار علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے فرمایا ایک مخدوم جاتا ہے دوسرا مخدوم آتا ہے, اور میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جو وہ مخدوم آتا ہے وہ پڑھائے گا. اس سے مراد ہمارے مخدوم ہمارے مرشد سرکار سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ. بے شمار کئی واقعات اس کے ہیں. خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ لے کر رسول اللہ کی چوکھٹ پر جانا اور سرکار سے کہنا جو ساری زندگی ساتھ رہا وہ قبر میں بھی قدموں میں سونا چاہتا ہے, اگر حضور اجازت دیں. جملے تو دیکھیں, باطل کے نشیمن پر بجلیاں کیسے گرانے والے جملے. اگر اللہ کے رسول اجازت دیں تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کر دینا, ورنہ مسلمانوں کے قبرستان بقی میں دفن کر دینا. اس کا مطلب صدیق کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور اب بھی اجازت دے سکتے ہیں. اور پھر بعد وصال بھی صدیق نے مانگا. کیا مانگا؟ حضور کے قدموں میں آرام مانگا. اچھا کوئی کہہ نہیں رہا ہے کہ آپ انتقال کر رہے ہیں, دنیا سے جا رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حضور کے وصال کو تو 2.5 سال ہو چکے, حضور کیا اجازت دیں گے؟ لیکن وہ سارے عقیدہ رکھنے والے وہی تھے جو محبوب کے نام پہ مر جائے. جب وہ زندہ ہیں تو محبوب کیوں زندہ نہیں قبر انور؟ کچھ لوگ تو اتنے جری ہو گئے, کہتے ہیں کہ اگر حضور زندہ ہے تو کیا صحابہ نے حضور کو زندہ دفن کر دیا قبر میں؟ ہم کہتے ہیں تو پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. شہید زندہ, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے, تو کیا شہیدوں کو زندہ دفن کر دیا گیا؟